اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا کیا، آج ہمیں اس کی اس طرح قدر نہیں ہے اللہ کی قسم جیسے ہونی چاہیے۔ آپ ذرا ان ممالک کو دیکھ لیں جہاں مسلمانوں کو آزادی نصیب نہیں ہے۔ اپنے پڑوس کے اندر ہمارے ملک پاکستان کی شہرگ جسے کشمیر کہا جاتا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر نظر اڑا کر دیکھ لیں، ایک نظر ادھر بھی اٹھائے تاکہ آپ کو آزادی کی قدر پتہ چلے۔ آپ انڈیا اور بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو آج دیکھ لیں، ہندو سرکاری سرپرستی کے اندر جب چاہے عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، جب چاہے جائیدادوں کو ہتھیا لیتے ہیں، جب چاہے کام کاروبار کو نقصان پہنچا کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور مسلمان سوائے فریاد کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر فریاد بھی کرتے ہیں تو آگے سے کیا جواب آتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ، یہ تو ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کا ملک ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد فضا کے اندر سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اس ملک کے اندر اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر جیسے چاہے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ نعمت ہمیں عطا ہوئی، ہم اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کی الگ شناخت ہے، الگ نظریہ ہے، الگ مذہب ہے، الگ کلچر اور روایات ہیں، اور جب ہمیں یہ خطہ آزادی کی صورت میں ملے گا، ہم یہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کے نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور سعی کریں گے۔ یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، یہاں حق اور باطل میں امتیاز ہوگا، یہاں ظالم اور مظلوم الگ ہوں گے، اور یہاں پر جو اللہ رب العزت کے حدود کو پامال کرے گا اسے شرعی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے ظلم اور قتل کیا، بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر کسی نے ڈاکہ مارا، قرآن کا حکم ہے اس کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹا جائے گا۔ اگر کسی نے چوری کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کسی نے زنا کا ارتکاب کیا، ثابت ہو گیا، اگر غیر شادی شدہ ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے اسے سنسار کیا جائے گا۔ یہ تمام حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن میں، اسلام میں بتائی، ان کے نفاذ کے لیے اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی، اور پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گیا، بلکہ بہت ساری اس کے لیے کوششیں کی گئیں، قربانیاں دی گئیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، اور کئی ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو کنووں کی، سمندروں کی، دریاؤں کی نظر کر دیا۔ کتنے ہمارے بھائی کٹ گئے، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں وہیں رہ گئیں، اور ان کے آبا، ان کے باپ، ان کے بھائی ان کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہو گئے۔ اس طرح 2 لاکھ 4 لاکھ نہیں، 16 لاکھ مسلمانوں کی ہڈیوں کا سرما بنا اور اس ملک کی بنیادوں میں ڈالا گیا، تب یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ آج ہمارا نوجوان صرف ناچ گانا کر کے، ہمارے بچے صرف باجے بجا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا۔ ارے تمہیں کیا پتا آزادی کیا ہوتی ہے؟ ذرا کبھی اپنے بوڑھوں کے پاس بیٹھو، بزرگوں کے پاس بیٹھو، اور ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ان سے پوچھو کہ یہ ملک پاکستان جو 14 اگست 1947 کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا،
اس کے پیچھے قربانیوں کی کیا داستان موجود ہے؟ تھوڑا ظلم نہیں کیا گیا، اور اس ظلم کو سہنے کے بعد، قربانیوں پہ قربانیاں دینے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ من حیث الاجتماع، من حیث القوم، پوری قوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک پاکستان جس مقصد اور نظریے پر حاصل کیا گیا تھا، آج وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نظام خلافت راشدہ کی منہج اور طریقے پر، ریاست مدینہ کی طرز پر قائم ہونا چاہیے تھا۔ آج کہاں پر قائم ہے؟ آج اشرافیہ اس ملک کو لوٹ رہی ہے، چند خاندان اس ملک کو کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں، اور عوام سوائے فریاد اور بے بسی کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان لوگوں کے آگے بے بس ہیں تو ہم ہمت ہار جائیں، بلکہ اللہ رب العزت بھی اسی قوم کی مدد اور نصرت کیا کرتا ہے جو قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں یہ ملک اللہ نے عطا کر لیا تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو جس مقصد کے لیے آزاد کیا گیا، جس نظریے پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس ملک کی آزادی لی گئی، ہم اس کے نفاذ کے لیے عملاً ہر طرح کی جد و جہد، ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو اس ملک کو واپس غلامی کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم باہمت رہے، جرأت مند رہے، اور اس ملک کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے رہے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ ملک اپنے نظریے پر بھی آزادی حاصل کرے گا۔ لہٰذا جب بھی یہ 14 اگست آتا ہے تو صرف باجے بجا کر اور جیسے آج کل سرکاری سرپرستی میں ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ کر کے ہم یہ مت بھول جایا کریں کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس سے بڑھ کے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور وطن کی محبت ہر انسان کے دل میں فطرتاً ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کیسے اچھے سے اچھے خطے کے اندر جا کر زندگی گزارنا شروع کر دے، اپنے ملک کی محبت، وطن کی قدر، یہ آپ کو ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، اور کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہجرت کی، لیکن جاتے ہوئے آپ مکہ کو یاد کر رہے تھے، مکہ کے پہاڑوں کو یاد کر رہے تھے۔ جب آپ مدینہ گئے کہ وہاں اس کا نام اس وقت یثرب تھا، یثرب کی آب و ہوا کچھ اتنی اچھی نہیں تھی۔ جیسے عموماً کسی جگہ آپ جائیں تو مشہور ہوتا وہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقہ سے جب صحابہ ہجرت کر کے گئے، حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، حضرت عمر بیمار ہو گئے، اور اپنے مکہ کی آب و ہوا، مکہ کے پہاڑ، مکہ کی زندگی، اسے یاد کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے حضور، دونوں حضرات بڑے پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا یہ کی، اے باری تعالی میرے مدینہ کی آب و ہوا کو اچھا فرما دے، بیماریوں کو دور لے جا۔ دوسری دعا یہ کی، اے اللہ اس شہر کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ آج آپ بھی دیکھیے اس دعا کا اثر یہ ہے کہ مکہ بھی ہمارے ہاں بڑی عزت والا، شرف والا، قدر والا ہے، معظم ہے،
ہم مکہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو لذت، جو نام مدینے کا لینے کے بعد ہمارے اندر ایک سرور آتا ہے، وہ مکہ کا لے کر بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وطن کی محبت کو یاد کیا اور وطن سے محبت کو بیان کیا، تو آج ہم بھی ایک ایمان والے ہونے کے ناطے اپنے وطن کے ساتھ محبت کو، اپنے وطن کی اس آزادی کی پوری طرح قدر کریں اور اس بات پر اپنا فوکس رکھیں کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا، صرف رہنے کے لیے ہمیں نہیں دیا گیا۔ وہ تو زندگی ہم کہیں بھی گزار سکتے تھے۔ اس ملک کو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر ایک ریاست مدینہ تھی جو اسلام کے نام پہ بنی، اور دوسرا ہمارا ملک پاکستان ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام کی بنیاد پر عطا کیا۔ لہذا اس ملک کے اندر ہمیں امن تب ملے گا، اس ملک کے اندر ہمیں معیشت سے بے فکری تب ملے گی جب ہم اس ملک کو بنانے کے لیے جو نظریہ پیش کیا گیا تھا اس نظریے کے اوپر عمل کریں گے۔ آج ہمارے ملک میں بدامنی ہے، ہمارے ملک میں معیشت کا بہت زوال ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر بھی تو ہم غور کریں۔ اس کے اسباب اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ یہ دو نعمتیں تب تمہیں دوں گا جب تم میرا شکر ادا کرو گے۔ اور میں نے عرض کیا شکر کیا ہوتا ہے کہ منعم یعنی اللہ کی ذات نے ہمیں جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی، ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ملک اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس ملک کی ترقی، اس ملک کا امن اسی صورت ممکن ہے جب ہم یہاں اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، اور اگر نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہم اہل ایمان ہیں، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہماری کامیابی اور ناکامی قرآن کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اتنی بڑی نعمت تمہیں میں نے عطا کی، آزادی عطا کی، ملک پاکستان عطا کیا، اور عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم یہاں اللہ کے دین کا نفاذ کرو۔ فَكَفَرَتْ، تم اس نظریے کو بھول گئے، تم اس روایت کو بھول گئے، تم اللہ کے دیے ہوئے اس انعام کے بدلے میں شکر ادا کرنا بھول گئے۔ جب تم نے ناشکری کی، اللہ کیا فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، میں نے تمہیں بھوک اور افلاس کا لباس پہنا دیا، وَالْخَوْفِ، امن تم سے دور کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم نے وہی کیا جس کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ اس یوم آزادی کے دن ہم ایک تو عزم اور ارادہ کریں، اپنے وطن کی محبت پر کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے وطن کی آزادی کی، اپنے وطن کی حفاظت کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنے کا عزم کریں گے۔ اور دوسری بات کہ ہم شکر ادا کریں، وہ کس طرح؟ انفراداً ہم اللہ والے بنیں۔ اگر ہم اجتماع نہیں کر سکتے، ہم پورا حکومت کے سیٹ اپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہمارا جسم، اس پر تو ہم اپنا حکم نافذ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم خود تو اللہ والے جس کے لیے یہ ملک بنا اس نظریے پر آ سکتے ہیں۔ اور جب ہم من حیث الافراد
اکیلے اکیلے یہ سوچ اور نظریہ بنائیں گے، اللہ تعالی ہمیں من حیث القوم بھی اس ملک کو اسی سمت پر گامزد کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رب تعالی ہمیں آزادی کی قدر عطا فرمائے، اس وطن کی محبت عطا فرمائے، اور اس وطن کو جس نظریے اور بنیاد پر قائم کیا گیا اس نظریے کو عملاً نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔